الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. معزز اسلامی و دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے پہلی آیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جن صورت اور آیات کی خصوصی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، اس میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ امراض کا دور ہے، مہلک بیماریوں کا دور ہے. بہت سے حادثات سے ہم روز بدآزما ہوتے رہتے ہیں، بہت سی مشکلات اور پریشانیوں سے ہم دوچار ہوتے ہیں. معاشی مشکلات ہوتی ہیں، تعلیمی مشکلات ہوتی ہیں، ذہنی پریشانیاں ہوتی ہیں، دل کی گھبراہٹیں اور دل کی پریشانیاں ہوتی ہیں. لہٰذا ایسے موقع پر ہمیں دواؤں کے ساتھ دعاؤں کا بھی سہارا لینا چاہیے. اللہ رب العالمین پر مکمل یقین کرتے ہوئے وہ آیات اور وہ دعائیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہمیت بیان فرمائی ہے، ان کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ دعائیں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین کی وہ آیتیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، ان کی اگر ہم پابندی کریں تو یہ آیتیں بہت کام دکھاتی ہیں. اور اللہ رب العالمین ان آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے اس کا جو حرف ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین وہ حرف ہمیں عطا فرماتا ہے، اور اس حرف کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں وہ چیز عطا فرماتا ہے جو ہم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، جس کا ہم اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین ان آیتوں اور سورتوں کی پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر حدیث کے اندر کیا ہے. تو وہ آیتیں اور وہ سورتیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، ان آیات اور ان صورتوں میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 جو آیتیں ہیں ان کی خاص اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو اوپر سے ایک آواز سنی. تو جبریل علیہ السلام نے نظر اٹھا کر ادھر دیکھا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اور اس کے بعد اس سے ایک فرشتہ نمودار ہوا. تو پھر کہا کہ یہ فرشتہ جو آج اتر رہا ہے آسمان سے، آج سے پہلے کبھی نہیں اترا ہے. اس کے بعد اس نے سلام کیا اور آ کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے محمد،
ابشر بنورین اوتیتہما لم یوتہما نبی قبلک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو نورانی چیزوں سے خوش ہو جائیے، دو نور کی چیزوں سے خوش ہو جائیے۔ وہ ایسی نورانی چیزیں ہیں اور نورانی باتیں ہیں کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ وہ دو نورانی باتیں کون سی ہیں اور نورانی چیزیں کون سی ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ فاتحۃ الکتاب، ایک تو سورۃ الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں۔ یہ دو مقامات قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ اس سے پہلے اس جیسی چیزیں گزشتہ نبیوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ لن تقرأ بحرف منہما الا اوتیتہ، ایک حرف بھی اگر آپ اس کا تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کو آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یعنی اس صورت کے اندر جو جو چیزیں مانگی گئی ہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین پر یقین اور ایمان رکھتے ہوئے اس کو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کا سوال اللہ رب العالمین سے کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین وہ چیز تم کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے سورۃ البقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے ایمانیات کا ذکر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں فرشتوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اپنی کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد مومن بندوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ رب العالمین سے گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے تیری اطاعت کی، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم نے تیری باتوں کو سنا اور ہم ان کی پیروی کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے مغفرت کا اور بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ مکلف نہ بنانا، اور اے اللہ اگر انجانے میں ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی جہالت ہو گئی ہے ہم سے، تو اے اللہ تو اس کا مواخذہ ہم سے نہ کرنا۔ یہ ساری گزارشات بندہ اللہ رب العالمین سے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین یہ چیزیں اسے عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر سے تکالیف کو بھی دور کرتا ہے۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری جو دو آیتیں ہیں اگر ان کو کوئی شخص رات میں پڑھ لے کفتاہ، تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو کافی ہونے کے کئی ایک مطلب بیان کیے گئے ہیں، اور سارے مفہوم کافی ہونے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک مفہوم تو اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے رات میں بہت زیادہ تلاوت نہیں کی ہے لیکن صرف سورۃ البقرہ کی دو آیتیں اگر آپ نے پڑھ لی ہیں تو رات کی تلاوت سے یہ سورۃ البقرہ کی دو آیتیں کافی ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے رات میں یہ سورتیں پڑھ لیں، یہ آیتیں پڑھ لیں، اور رات میں قیام اللیل نہیں کر سکے تو اللہ رب العالمین آپ کو یہ ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ رات کے تمام شر سے، تمام برائیوں سے، شیطان اور جن کے شر سے اللہ رب العالمین کی یہ دو آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے رات میں یہ دونوں آیتیں پڑھ لیں تو کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کو ایک نور قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہٰذا سورۃ الفاتحہ کے بھی بڑے فوائد ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کا نماز میں اہم کردار ہوتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو اللہ رب العالمین نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ ایک حصے میں بندہ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتا ہے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے، اور دوسرے حصے میں بندہ اپنے لیے ہدایت کا سوال کرتا ہے اور اپنے لیے راہیابی کا سوال کرتا ہے، اور گمراہ لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلنے کا اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو ایک حدیث میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتوں کا ذکر ہے، ایک تو یہ کہ سورۃ الفاتحہ کی بڑی فضیلت ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ایمان اور یقین کے ساتھ اگر ہم سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین ان دو آیتوں کی تلاوت کی وجہ سے تمام شرور اور فتن سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر مکمل ایمان ہو، اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں کہ اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں کے اندر کون سی ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آیتوں کی اتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آئیے ہم سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں ان کا ترجمہ اور ان کا مفہوم بھی مختصر انداز میں سمجھتے چلیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی اتنی اہمیت کیوں بیان فرمائی ہے، اور ان آیتوں کو سن کر اور ان پر پختہ ایمان رکھنے کی وجہ سے اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے شیطان ہمارے گھر سے کیوں بھاگتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان کا بسیرا اس گھر میں نہیں ہوتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور خاص طور سے آخری دو آیتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو کچھ رسول کی طرف اتارا گیا، والمؤمنون، اور رسول بھی اور مومن بھی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین آگے مومن اور رسولوں کا ایک ساتھ ذکر کر رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسولوں کا ایمان، یعنی رسول جن جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں نے جو جو چیزیں بیان کی ہیں، ہو بہو انہی چیزوں پر ایمان رکھنا مومنوں کے لیے بھی واجب اور ضروری ہے۔ یہ مومنوں کا شیوا ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پر ایمان رکھتے ہیں اور جن باتوں کو آپ نے بیان کیا ہے، اور جو ایمان کی بنیادی باتیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ذکر کی ہیں، ان پر رسول بھی ایمان لاتے ہیں اور اسی طرح سے مومنین بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب یعنی رسول اور مومن سب کے سب ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، یہ سب کے سب۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذات کی جو حیثیت ہے اس حیثیت سے اللہ رب العالمین کو سمجھنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی صفات کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ رب العالمین کن کن صفات کا مالک ہے، اور پھر ان صفات پر اللہ رب العالمین کو ہمیں کیسے ماننا ہے یہ ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کے جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ رب العالمین سننے والا اور اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی مثال نہیں بیان کی جا سکتی، اللہ رب العالمین کو کسی سے ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، اور دنیا کی کسی بھی چیز سے اللہ رب العالمین کی ہم مثال نہیں بیان کر سکتے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں، اللہ رب العالمین اپنی صفات میں یکتا اور تنہا ہے، اور یہ مذہب اسلام ہی کی خاصیت ہے اور قرآن کریم اور سنت ہی کی خاصیت ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت نے اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ تصور دیا ہے کہ جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں جو تصور دیا، اللہ رب العالمین کا ہاتھ قرآن کریم نے ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، قرآن کریم نے ثابت کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، لیکن وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کیسے ہیں یہ ہمیں نہیں بیان کرنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہماری طرح ہیں، ہمیں تمثیل اور تشبیہ نہیں بیان کرنی ہے،
بس اللہ رب العالمین پر ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، کیونکہ بائیں ہاتھ میں نقص ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین نقص اور عیب سے پاک ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اور کس طرح سے دائیں ہیں یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں جو ہے اس کی تشبیہ، ہمیں اس کی تمثیل نہیں بیان کرنی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو اپنا تصور پیش کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ بالکل الگ ہے۔ باقی مذاہب میں ہم دیکھ لیں، ان کے یہاں جو معبودوں کا تصور ہے، ان کے یہاں بعض جگہ یہ تصور ہے کہ معبود جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آنا چاہیے، اس کے دو ہاتھ ہوں اور وہ ہمارے سامنے کسی نہ کسی شکل میں موجود ہو۔ لیکن ہمارے مذہب نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ اللہ رب العالمین کی خاص نعمت ہوگی اور خاص ثواب ہوگا کہ اللہ رب العالمین آخرت میں مومنوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ آنکھیں، دنیا کی آنکھیں اللہ رب العالمین کو آخرت میں دیکھیں گی، قیامت کے بعد دیکھیں گی۔ اس سے پہلے دنیا کی آنکھیں اگر اللہ رب العالمین کو دیکھنا چاہیں تو اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے ہمارا معبود جو ہے وہ سب سے الگ ہے، اس کی کوئی تمثیل اور کوئی تشبیہ نہیں بیان کر سکتے۔ بعض لوگ جو ہے وسیلے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دنیا کے بادشاہوں کو تشبیہ دیتے ہیں کہ دنیا کے بادشاہ کے پاس ہم جاتے ہیں تو پہلے اس کے اسسٹنٹ سے ملتے ہیں اور تب اس بادشاہ تک ہم پہنچتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین تک ہم ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں وسیلے کا سہارا لینا ہوگا، پہلے ہمیں سیڑھی کا سہارا لینا ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں باطل عقائد ہیں، باطل عقائد ہیں، اور وہ مردے براہ راست سنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کسی کے راستے سے سنے گا، اللہ رب العالمین کسی کے راستے سے سنے گا اور ان مردوں کے راستے سے سنے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں باطل عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہ رگ کہ جس کو کاٹ دو تو انسان مر جائے، زندہ نہیں رہ سکتا، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین ہمارے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بندوں کے بالکل قریب ہوں، یعنی سننے کی حیثیت سے اور ان کے ساتھ رہنے کی حیثیت سے میں بالکل قریب ہوں، ان کی باتوں کو سنتا ہوں، ان کی باتوں کو دیکھتا ہوں، سب کچھ میرے خبر میں ہے۔ میرے بندوں سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں بالکل قریب ہوں، اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک باطل عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے راستے سے سنتا ہے یا اللہ رب العالمین سننے کے لیے کسی کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین بصیر ہے، اللہ رب العالمین سمیع ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، اس کی بصارت اور اس کی سماعت سب سے الگ ہے۔ اس کا کوئی بھی دنیا کا انسان یا کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی، کوئی بھی فرشتہ اللہ رب العالمین کی سماعت اور اللہ رب العالمین کی بصارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے بارے میں جو صحیح تصور ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے وہ تصور ہمیں اللہ رب العالمین کے بارے میں پیدا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے لوگ انسان کو نور کہنے لگتے ہیں، لوگ بشر کو نور کہنے لگتے ہیں، حالانکہ نوری مخلوق یہ فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نور مجسم کہتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم ایمان میں خلل پیدا کر رہے ہیں اپنے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتے جو پیدا کیے گئے ہیں یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان جو پیدا کیے گئے ہیں، بشر جو ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا تھا، لہذا جو بشر ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے، وہ مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے، اور جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک نوری مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا عرش تھامے ہوئے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بارش برسانے پر مقرر کیا ہے، ایک فرشتہ ملک الموت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے موت دینے پر مقرر کیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں، اور ان میں جو سب کے سردار ہیں وہ سید الملائکہ، وہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک مقامات پر روح کے نام سے الگ سے ذکر کیا ہے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا، سارے فرشتوں پر ایمان لانا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان لانا اور اللہ رب العالمین کے رسولوں پر ایمان لانا۔ آپ دیکھیں یہ دو اہم باتیں ہیں، ایک تو اللہ رب العالمین کی کتابوں پر ایمان لانا اور اللہ رب العالمین کے رسولوں پر ایمان لانا۔ تو ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ساتھ جو ہے 4 مشہور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ قرآن کریم سے پہلے تورات، زبور، انجیل اللہ رب العالمین نے نازل کی، لیکن ان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نہیں لی تھی کہ ان کی حفاظت تا قیامت ہو سکے گی، لہذا ان میں تحریف کر ڈالی گئی، تبدیلی کر ڈالی گئی، اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور گزشتہ تمام کتابوں کی نگرانی کرنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں سب کی کتابوں کی نگرانی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اتارا، لہذا اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں وہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، اور اسی طرح سے بعض صحیفے جو اللہ رب العالمین نے بعض رسولوں کو، بعض نبیوں کو عطا کیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیت میں فرماتا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے، لہذا ان صحیفوں پر بھی ایمان لانا یہ واجب اور ضروری ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا یہ واجب اور ضروری ہے۔ گزشتہ قوموں کی طرح، گزشتہ امتوں کی طرح ہمیں رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرنی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب یہ بھی کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ کسی بھی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں عیسائیوں نے تفریق کی، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں تفریق کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہتے کہ ہمارے نبی افضل، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کہتے کہ ہمارے نبی افضل، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کہہ رہا تھا کہ میرے نبی افضل ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا یہودی کہہ رہا تھا کہ میرے نبی افضل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، مطلب اس کا یہ تھا کہ اس انداز سے مجھے کسی نبی پر فضیلت مت دو کہ دوسرے نبی کی تحقیر لازم ہے، وہ حقیر معلوم ہو، ہم افضل معلوم ہو۔ ہم افضل ضرور ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس انداز سے فضیلت نہ دو کہ موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر لازم آئے۔ بلکہ یونس بن متیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو، یعنی یونس علیہ السلام پر اس طرح سے میری فضیلت نہ بیان کرو کہ یونس علیہ السلام کی تحقیر لازم آئے۔ لہذا مسلمانوں کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانے میں ان کے یہاں اعتدال ہوتا ہے،
وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہ گزشتہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہوا ہے ان کو بھی مانتے ہیں، اور اسی طرح سے جن کا ذکر نہیں ہوا ہے ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کو بھی وہ اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ لہذا رسولوں کے درمیان تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ دیکھ لیجئے تفریق اس طرح سے بھی عیسائیوں نے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی فضیلت دے ڈالی نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا تیسرا قرار دیا، اور یہ عقیدہ رکھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور اللہ یہ تینوں مل کر معبود ہیں، یہ عقیدہ رکھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اس انداز کا عقیدہ ہمارا کسی بھی رسول اور کسی بھی نبی کے بارے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومنوں کو یہ کہنا چاہیے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ رسولوں کے درمیان، ہم کسی بھی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں، ہم سب پر برابر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا سردار سمجھتے ہیں، آخری نبی سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہذا اس بات پر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے اللہ کے نبی کی باتوں کو سن لیا، قرآن کی باتوں کو سن لیا، اور ہم نے ان کی اطاعت بھی کی، ہم ان کی اطاعت بھی کریں گے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے تم نہ کہنا جس طرح سے پچھلے لوگوں نے کہا، یہودیوں اور نصرانیوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، کہ ہم نے باتیں سن تو لیں لیکن ہم ان باتوں کو مانیں گی نہیں، ہم ان باتوں کی نافرمانی کریں گے، جیسا کہ انہوں نے ہر موڑ پر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں مشہور ہیں، انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے نافرمانی سے کام لیا، بلکہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بغاوت اللہ رب العالمین کے ساتھ انہوں نے کی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر جو جبابرہ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کو نکال کر تم یہاں پر قابض ہو جاؤ، تو ان بدبختوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، دونوں جا کر لڑو، تم دونوں جا کر جہاد کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو اس قدر یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے تھے اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرتے تھے۔ لہذا مومنوں کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی اور ہم ان باتوں کی اطاعت بھی کریں گے، ان کو مانیں گے بھی۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، آگے اللہ نے فرمایا کہ مومن یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، اے ہمارے رب تو ہماری مغفرت فرما دے، اور اے اللہ ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اصل ٹھکانہ جو ہے وہ تیری ہی طرف ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس کی تفسیر جس کا ترجمہ مختصراً ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ باقی بہت مفصل انداز میں اگر اس کو بیان کیا جائے اور ایمانیات کے جو جزئیات ہیں اگر ان پر بحث کی جائے تو بڑی لمبی بحث کی جا سکتی ہے۔ لہذا ہمیں بس یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی اتنی فضیلت کیوں بیان کی ہے۔ انشاءاللہ جو آخری جو آیت ہے انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ خطبے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ بہرحال اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اس سے جو شفا حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، درست طریقہ ہے، اسے ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے غلط طریقے ہمارے ہاں شفا کے پائے جاتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں لکھ کے ٹانگ دی جاتی ہیں، صرف ٹانگنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کی حفاظت ہوگی یا ہمارے گھر میں شیطان نہیں آئے گا یا بیماری نہیں آئے گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ٹانگنے سے اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ اگر سامنے یہ دونوں آیتیں ٹنگی ہوں گی تو ہم دیکھ کر یاد کر لیں گے تو یہ بہت بہتر ہے، آپ نے اگر اس مقصد سے ٹانگا ہے۔ لیکن اگر یہ مقصد ہے کہ ہم ان کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، بس ٹانگ دیں گھر میں، یا اسی طرح سے قل ہم گھر میں ٹانگ دیں، سورہ فاتحہ ہم ٹانگ دیں، سورہ یاسین ہم ٹانگ دیں، تو اس سے جو ہے ہمارا گھر شر سے بچ جائے گا، تو یہ غلط تصور ہے۔ اس مقصد سے آپ ٹانگیں کہ ان صورتوں کو ہم بار بار دیکھ کر یاد کر لیں، تو ان سے جو شفا حاصل کرنے کا درست طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور ان کی جو باتیں ہیں، اہم باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، جس کی وجہ سے اس صورت کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اس آیت کی، اس کو بھی جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین پر اور جتنے بھی
ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، جس طرح سے صحابہ اکرام نے ایمان رکھا اور بعد کے بزرگوں نے جس طرح سے ایمان رکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العالمین کا مقام و مرتبہ اور اس کے اصلی مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے منہج کے مطابق اے اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔